الحمد للہ وحدہ الصلاة علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ التقى واصحابہ النقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم المتین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو اپنے ایک مقدس ولی کے پڑوس میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بارگاہ کے اندر ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے نامور اور مقتدر علماء کرام مشائخ اعظام تشریف فرما ہے۔ آپ نے ان سب کے بیانات سماعت کرنے ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے اساتذہ کرام کے حکم پر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بولنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت فخر آدم و بنی آدم محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مأوانا ملجانا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم سب قلندر زمانہ حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مقدس کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیض و برکات سے ہم سب کو پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص سوچے، غور کرے ما قدمت لغد کہ اس نے اپنے کل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو جاننے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور آگے رب تبارک و تعالی نے ہم سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ اے لوگوں کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر ہمیں اپنے محاسبے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس زمین کے اوپر آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، تم اس دنیا کے اندر آئے ہو اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دوسری آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم عرس مقدس کی تقریب کے اندر حاضر ہیں۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگیوں کا مقصد اصلی کیا رکھا تھا اور آج ہم کن کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے مقصد اصلی کو بھلا کر نہ جانے کیسے کیسے خرافات کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلیفہ ثانی ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، جس رجسٹر کے اندر وہ اپنے روزمرہ کے اعمال لکھ لیا کرتے تھے. جب ایک ہفتہ گزر جاتا تھا، جمعہ کا دن آتا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رجسٹر کو کھول کر دیکھتے انہوں نے پورے ہفتے میں پورے 7 دنوں میں کون کون سے کام کیے ہیں. اگر اس رجسٹر کے اندر کوئی ایسا کام درج ہوتا جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہوتی، یقیناً ہمارا یقین ہے سیدنا فاروق اعظم گناہ نہیں کر سکتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کام بھی اس رجسٹر کے اندر درج ہوتا جس سے فقط اللہ کی رضا مقصود نہ ہوتی، روایتوں کے اندر آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوڑے سے اپنے آپ کو مارنے لگتے تھے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اے فاروق اعظم، اے فاروق، تو اس دنیا کے اندر آیا کیوں ہے؟ تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے؟ مسلمانوں بتانا یہ چاہتا ہوں، آئیے خلیفہ ثانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے اس قدر روتے آپ کی آنکھیں ترج ہو جاتی تھی، آپ کے آنسو آپ کے چہرہ مبارک پر آ جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا، عثمان غنی، ہم آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ آپ اتنا روتے ہیں، لیکن جب آپ کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے کہا تھا، میں قبر کے اوپر آتا ہوں، مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر جو اس منزل کے اندر کامیاب ہو گیا اس کی ساری منزل آسان ہو جائیں گی، اگر اس منزل کے اندر ناکام ہوا آخری منازل کا کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں بتانا یہ چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم وہ ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر فاروق ہوتے. یہ وہی عمر و عثمان ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی ہے. لیکن کس طریقے سے اپنا محاسبہ کر رہے ہیں؟ ایک طرف ہم ہیں اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا دن رات گناہوں کے اندر گزرتا ہے، ہم اٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، سوتے وقت ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ گناہوں کے اندر گزرتا ہے. کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کبھی اپنے محاسبے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور ہم اولیاء کرام کو ماننے والا کہلاتے ہیں. مسلمانوں آج ضرورت اس بات کی ہے ہم ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہوں، ان کے مشن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ کوشش کریں، جو تعلیمات ان کی ہے ان تعلیمات کے اوپر عمل کرے، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے زندگی کے مقصد اصلی کو سمجھے، اور بالخصوص ہم اپنے مسلک کی حفاظت کرے، اپنے مسلک کے اوپر چلنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ آج کے اس دور کے اندر طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے سیکولر قسم کے وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم جو کہتے ہو سارے ٹھیک ہے، تمہیں زیادہ پتا ہے یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک صحیح ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے. تم کہتے ہو سارے صحیح ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں صرف ایک ہی صحیح ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے اوپر قائم و دائم رہے، اپنے مسلک کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کریں. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.